میں کچن میں کھڑی اپنے بھتیجے کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ آج بھابھی کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ اسد کو کھانا دے کر جب میں فارغ ہوئی، سوچا کہ بھابھی کی طبیعت کا ہی پوچھاؤں۔ ابھی میں ان کے کمرے میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ مجھے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ بھابھی کسی سے محبت کا اظہار کر رہی تھیں اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اب تمہارے بغیر میرا گزارا مشکل ہے، میں بس کسی طرح سے تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی مزید باتیں سنتی، اچانک ہی بھائی وہاں پر آ گئے اور مجھے کہنے لگے، ارے تم باہر کیوں کھڑی ہو، اندر جاؤ، بیگم اندر ہی موجود ہے۔ بھائی کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئی، لیکن بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے میری چوری نہ پکڑی ہو۔ وہ بالکل نارمل انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بس بھابھی کو آواز دینے ہی والی تھی۔ بھائی کے چہرے پر اس وقت عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اداسی میں پچھلے 6 ہفتوں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ کل شام میں نے بھائی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے میری بات ٹال دی اور مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اندر کا حال مجھے بتانے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ خیر اس وقت تو میں نے بھی بات پھیر دی، لیکن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد بھائی کمرے کے اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی اندر چلی گئی۔ بھابھی کی جیسے ہی ہم پر نظر پڑی ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں، وہ ایک دم سے بہت خوفزدہ نظر آنے لگیں، ان کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں میں اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ انہوں نے جلدی سے موبائل اپنے کان سے ہٹایا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے ایک نظر بھائی کی طرف دیکھا جو میری ہی طرف دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اور بھابھی کو کھانے کا کہا اور خود دوبارہ سے کچن میں چلی آئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، دن بدن بھابھی کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں لیٹے آرام کر رہے تھے۔ میری طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں باہر ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے بھابھی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بھابھی باہر آئی ہوں اور پھر وہ میرے قریب بھی آ کر کھڑی ہوئی۔ شاید وہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ جب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے دور چلی گئی ہیں، تب میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابھی کا رخ اس وقت بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ کہاں پر جا رہی ہیں، جب اچانک ہی ان کے موبائل پر کال آئی۔ چونکہ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں ان کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ ہاں میں بس نکل رہی ہوں، فکر مت کرو، سب سو گئے ہیں، میرے شوہر کی بھی فکر مت کرو، میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ نہ جانے وہ اس پہر اپنے شوہر اور بچوں کو سلا کر کہاں پر جا رہی تھیں، جبکہ میں نے جتنا بھابھی کے بارے میں سنا تھا وہ یہ تھا کہ بھابھی بہت نیک اور پاکیزہ عورت ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ اپنے شوہر کی فرمانبردار بھی ہیں۔ یہ کوئی بھی کام اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں کرتی، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی یہ میرے بھائی کی اجازت لیا کرتی تھی۔ لیکن اب نہ جانے ایک دم سے انہیں کیا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور بھابھی کے پیچھے ہی باہر چلی گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی ہوئی تھی، وہ سیاہ رنگ کی گاڑی تھی۔ میں نے اس کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی لیکن دیکھ نہیں پائی۔ اب میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر اچانک ہی وہ گاڑی چلی گئی۔ بھابھی نے حیرانگی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، شاید گاڑی والے نے انہیں اشارہ کر دیا تھا کہ تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بھابھی کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ دوبارہ سے خوفزدہ نظر آنے لگیں۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا اور بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں نے کچھ نوٹ کیا ہے یا مجھے ان پر شک ہو گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بھابھی سے پوچھا کہ آپ رات کے اس پہر باہر کیا کر رہی ہیں؟ جب میں نے ان سے نارمل انداز میں بات کی تو بھابھی بھی پرسکون ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں، دراصل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے چہل قدمی کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ تم بتاؤ کہ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ پھر بھابھی سے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میرا دھیان ابھی بھی اس گاڑی پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ آج بھی میں یہ دیکھنے میں ناکام ہو گئی تھی کہ وہ شخص کون تھا جو اس گاڑی میں موجود تھا، کیا وہ کوئی عورت تھی یا پھر کوئی مرد؟
پر جو کوئی بھی تھا بھابھی کو یوں چھپ کر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ تھا تو انہیں بھائی سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب میں کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ بھابھی نہ تو مجھ سے کچھ شیئر کرنے کے لیے تیار تھیں اور نہ ہی اپنی حرکتوں سے باز آ رہی تھیں۔ اب میں نے بھابھی پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی جہاں کہیں بھی جاتی تھی میں یہ چیز نوٹ کرتی رہتی تھی۔ اچانک ہی بھائی کو اپنے آفس کی طرف سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ ان کا یہ پروگرام تقریباً 4 دن کا تھا۔ جب بھائی گھر سے باہر نکل رہے تھے تب انہوں نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ اپنی بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ میں بھائی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کس مصیبت کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کافی جلدی میں لگ رہے تھے، اس لیے میری بات سنے بغیر ہی گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک چیز جو میں نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب بھابھی بچوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی خبر رکھتی تھی۔ بھابھی کی سب سے چھوٹی بیٹی تقریباً 2 سال کی تھی۔ اسے اس وقت اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن بھابھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اس لڑکی سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں جب بھی ان کی بیٹی ان کے پاس لے کر جاتی اور انہیں پیار کرنے کے لیے کہتی تو وہ اس لڑکی کو دھتکار دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ ان کی اولاد ہی نہ ہو۔ بالکل یہی حال میرے بھائی کا بھی تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور یہ چیز دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے گڑیا کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جب میں نے دیکھا کہ بھابھی کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ گڑیا کو تھوڑی دیر جا کر ان کی گود میں رکھوں تاکہ گڑیا کو بھی ممتا کا احساس ہو۔ اسے لے کر جیسے ہی میں بھابھی کے پاس گئی، بھابھی دور سے ہی چلانے لگی، اسے مجھ سے دور رکھو، اسے میرے پاس مت لاؤ۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور اس وقت اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میری بات سن کر بھابھی مزید غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے تو تمہیں چاہیے تم میری بات مانو، نہ کہ مجھ سے بحث شروع کر دو۔ یہ کہہ کر بھابھی غصے سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس دوران گڑیا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس بچی کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور سوچنے لگی کہ بھائی اور بھابھی کے جھگڑے میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ خیر وہ سارا دن تو خیریت سے ہی گزر گیا۔ اس دن بھابھی نے کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں کی، لیکن اگلے دن صبح ہوتے ہی نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئیں۔ میں نے سرمد سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، جب ماما یہاں سے گئی تھیں تب میں سو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر گھر میں لگے کیمروں کو چیک کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کیمروں میں سے کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے بھائی کو کال کر کے اس بارے میں بتایا تو بھائی نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگے، مجھے اس بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے۔ میں نے انہیں کہا تو آپ یہ کیمرے ٹھیک کیوں نہیں کرواتے؟ بھائی دکھی آواز میں کہنے لگے کہ انہیں ٹھیک کروانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میں انہیں ٹھیک کرواتا ہوں کوئی نہ کوئی انہیں خراب کر دیتا ہے۔ میں بھائی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو خراب کرتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں 2 ہی لوگ تو ہیں، یہ تو یقیناً بھابھی ہی یہ سب کرتی ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس کا جواب بھابھی ہی دے سکتی تھی، لیکن بھابھی کام کی بات کے علاوہ کوئی بھی فضول بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے گپے لگائے۔ یہاں تک کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی انہیں کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی دولت میرے بھائی کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہو اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہ ہو۔ جب بھائی بھابھی سے شادی کر رہے تھے تب میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ امیر عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہیں، لیکن میرے بھائی نے مجھے تسلی دی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ بھابھی ان عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ سب سے مختلف ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے بچوں کو سلا دیا تھا کیونکہ سارا دن کھیلنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گئے تھے۔ ابھی میں باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی میری نظر گھر کے اندرونی دروازے پر پڑی۔ بھابھی اس وقت تیزی سے گھر سے باہر نکل رہی تھیں۔ ان کی جلد بازی دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دوسری طرف ان کا لباس دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ بھابھی اس وقت بہت ہی چمکیلا بھڑکیلا لباس پہن کر کہیں باہر جا رہی تھیں۔ ایسا لباس یا تو شادیوں پر پہنا جاتا تھا یا پھر عربی پارٹیوں میں پہنتے تھے، جبکہ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ بھابھی نے ایک لمبے عرصے سے پارٹی پر جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن شاید وہ یہ بات بھول چکے تھے کہ پارٹی پر جانا عربیوں کی عادت نہیں بلکہ فطرت ہے، اور فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ اس سے پہلے کہ بھابھی گھر سے باہر نکلتی میں اتنے تیزی سے ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں پر جا رہی ہیں؟
मेरी बात सुनकर भाभी ने नागवारी से मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहने लगी, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। इसके साथ ही वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। इस घर में भाभी की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। एक गाड़ी लेकर भाभी चली गई थी। हैरत की बात यह थी कि वो ड्राइवर भी अपने साथ लेकर नहीं गई थी। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास ड्राइवर मौजूद था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि भाभी का पीछा करूं और जाकर देखूं कि ये कहाँ पर जाती हैं। मैंने ड्राइवर से कहा कि भाभी की गाड़ी का पीछा करो। मेरी बात सुनकर ड्राइवर मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देखने लगा और कहने लगा कि आप क्या पता करना चाहती हैं? क्या आप मैडम पर शक कर रही हैं? उसकी बात सुनकर पहले तो मैं गड़बड़ा गई, फिर जल्दी से मुझे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ कि मैं इस वक्त उसकी मालकन हूँ और ड्राइवर को मुझसे इस तरह का सवाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने लहजे को सख्त बनाया और उसे कहा कि तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे बता दो। मैं शाम के वक्त ही भाई से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। चूँकि ड्राइवर भी पाकिस्तानी था और पाकिस्तान में उसका गरीब ख़ानदान था जिसको हर महीने उसने एक मोटी रकम भेजनी होती थी, इसी वजह से वो जल्दी से खौफजदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो मैं उसे नौकरी से ही निकलवा दूँ, और मुझे कहने लगा, मैडम जी मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद आपसे इस तरह का सवाल नहीं करूँगा। आप जल्दी से गाड़ी में बैठें, मैं आपको ले जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैंने उसे जल्द ही छुपा लिया। अब मैं भाभी की गाड़ी का पीछा कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन भाभी की गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुक रही थी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये कौन सा रास्ता है और भाभी किस तरफ जा रही हैं। मेरी बात सुनकर उसने लाइल्मी का इजहार किया और मुझे बताया कि आज से पहले मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया, मुझे तो ये कोई नई ही जगह लग रही है। मेरी परेशानी में भी मजीद इजाफा होने लगा। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि मैं भाई को कॉल करूं और उन्हें भाभी की लोकेशन भेजूं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि कहीं ऐसा ना हो भाभी कोई ठीक काम कर रही हो और मैं उन पर इल्ज़ाम लगाकर भाई की नज़रों में गिर जाऊं। लिहाजा मैंने कॉल करने का इरादा तर्क कर दिया। मजीद आधा घंटा गुजर गया। अब भाभी कदरे वीरान इलाके की तरफ जाने लगी थी। हम भी निहायत मोहतात अंदाज में उनके पीछे चलते जा रहे थे। अचानक हमारे सामने कुछ जानवर आकर खड़े हो गए, जिनकी वजह से गाड़ी रुक गई। दूसरी तरफ भाभी की गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने आकर रुक गई। भाभी तेजी से बाहर निकली और उस घर में जाने के बजाय घर के सामने खड़ी गाड़ी में बैठ गई। इसके साथ ही वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मैंने एक नज़र अपने सामने खड़े बकरों पर डाली। इस वक्त वो मुझे बहुत जहर लग रहे थे, लेकिन मैं बेबस थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी हालत देखकर ड्राइवर मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा, फिक्र मत करें मैडम, अगली बार हम ज़रूर उनका पीछा करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। अब मेरा रुख दोबारा से घर की तरफ था, लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अगर वो जानवर हमारे सामने ना आते तो अब तक मैं ये पता लगा चुकी होती कि भाभी कहाँ पर जाती है और किससे मिलने जाती है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो भाई पहले से ही घर में मौजूद थे। वो चेहरे से काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मुझे देखकर वो बेसब्री से मेरी तरफ बढ़े और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी भाभी कहाँ पर गई है। उनकी बात सुनकर मैंने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि मैं भाभी का पीछा करते करते एक अनजान जगह पर पहुंच गई थी और फिर भाभी वहां पर एक गाड़ी में बैठकर न जाने कहां पर चली गईं। ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी वाला उनका कोई रिश्तेदार हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो उनका कोई करीबी हो। लिहाजा यही बातें सोचकर मैं खुद को तसल्ली देने लगी, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं खुद को धोखे में नहीं रख पाई, क्योंकि शाम के वक्त ही मुझ पर एक और राज आश्कार हो गया। ऐसा राज कि जिसके बारे में मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, मेरी भाभी ऐसा भी कर सकती हैं। मामूल के मुताबिक मैं बच्चों को देख रही थी कि अचानक ही भाभी खुशगवार चेहरा लिए घर के अंदर दाखिल हुई। वो इस वक्त बहुत प्यारे अंदाज में मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे भी खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि कमरे में ठहरने के बजाय 5 मिनट बाद वो बाहर निकल आई थीं और उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। इस तरह का लिबास तो वो घर में मेरे सामने पहनकर भी आज़ादी से नहीं घूम सकती थी, जो वो इस वक्त पहनकर बाहर जा रही थी। भाभी को ये लिबास पहना देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं भाभी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे और यूँ लग रहा था जैसे ज़बान तालू से चिपक गई हो। भाभी ने मुझे देखा और मुझसे बहुत ही मकरूर अंदाज में पूछने लगी कि बताओ इस वक्त मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बेसाख्ता भाभी को कहा कि आप मेहरबानी करें और ये लिबास पहनकर बाहर मत जाएं, क्योंकि अगर भाई को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। मेरी बात सुनकर भाभी ऊंची आवाज में खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारे भाई को कौन बता रहा है? तुम बता रही हो या मैं बता रही हूँ?
خیر مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں سننی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں اس لباس میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس سے نہ صرف بہت سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہوں گے بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں حکومت یہ لباس پہننے کی وجہ سے آپ پر کوئی کیس نہ کر دے۔ میری بات سن کر انہوں نے پیار سے میرے گال چھوئے اور مجھے کہنے لگی کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو کیونکہ گھر سے میں عبایا پہن کر جاؤں گی۔ میں نے بے ساختہ کہہ ڈالا کہ آپ جا کہاں پر رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک آنکھ ماری اور کہنے لگی کہ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے ہنسنے لگیں اور دوبارہ سے عبایا پہن کر گھر سے باہر نکل گئیں، جبکہ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ دوبارہ بھابھی کی واپسی رات کے 3 بجے ہوئی۔ چونکہ مجھے ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں باہر ہی بیٹھی بھابھی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بھابھی گھر کے اندر داخل ہوئی تب انہوں نے بہت ہی مناسب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی بھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں میں خیریت کے ساتھ پہنچ گئی ہوں، تمہارے ساتھ مجھے واقعی بہت مزہ آیا۔ میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو تو بالکل بھول ہی گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک خوبصورت دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہاں تم میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہو، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں تم سے تھوڑی دیر بعد بات کرتی ہوں، ابھی میں گھر کے اندر داخل ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر بھابھی نے فون رکھ دیا، جبکہ ان کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان ایک ساتھ میرے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ کسی اور سے محبت کا اظہار کر رہی تھیں اور بغیر کسی شرم کے۔ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھیں اور انہیں یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ اگر بھائی نے ان کی بات سن لی تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ میرے ذہن میں بھابھی کی جو بھی تصویر بنی ہوئی تھی وہ ساری تصویر ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اب میں کسی طرح سے وہ ثبوت اکٹھے کرنا چاہتی تھی کہ جس کے ذریعے میں بھائی کو ان کی اصلیت کے بارے میں بتا سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کے ساتھ مل کر وہ میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ ابھی بھی شاید بھابھی کو اندازہ نہیں تھا کہ میں لاؤنج میں باہر ہی بیٹھی ہوں، اس لیے وہ بے فکری سے باتیں کرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ یکدم ہی خاموش ہو گئیں، ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں نے اس بار بھی ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنا رخ دوبارہ سے ٹی وی کی جانب کر دیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر یقیناً وہ مطمئن ہو چکی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں اندر ہی اندر ان کی اصلیت جاننے کے لیے پلاننگ کر رہی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کل سے بھابھی جہاں پر بھی جائیں گی میں ان کے پیچھے ہی جاؤں گی، کیونکہ میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ پوری رات میں اسی ٹینشن کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ اگلے دن میں ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ بھائی وہاں پر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا اپنی بھابھی کی حرکتیں دیکھ کر کہ وہ ان دنوں کس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہو چکی ہے۔ بھائی مجھ سے براہ راست بات کر رہے تھے اور ان کی بات سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی کو بھی بھابھی کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگے، دراصل میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرو، کیونکہ بغیر ثبوت کے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر کسی ثبوت کے میں اس سے طلاق لے سکتا ہوں۔ تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ جس مرد کے ساتھ گھومتی ہے وہ مرد کون ہے اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان دونوں کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ اگر ہمیں یہ سارے ثبوت مل جاتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری اس عورت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور میرے بچوں کی بھی اس عورت سے بچت ہو جائے گی۔ نہ صرف حکومت ساری دولت میرے حوالے کر دے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ یہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ یاریاں لگا رہی تھی۔ بھائی اس وقت کافی غصے میں لگ رہے تھے اور ان کا انداز بھی بہت سنجیدہ تھا۔ میں نے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میں بھابھی کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھوں گی اور وہ کہاں پر جاتی ہیں یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کروں گی۔ بھائی مجھ سے بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی باہر آئیں تو ان کی تیاری دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ آج بھی وہ کسی دلہن کی طرح تیار تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص دعوت پر جا رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر بھابھی مسکرانے لگیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم کب پاکستان جا رہی ہو؟ مجھے بھابھی سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ ان کا سوال سن کر میں گڑبڑا گئی، سمجھ نہیں آیا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ کہنے لگیں، ارے میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ میں تو بس نارمل انداز میں تم سے یہ سوال کر رہی تھی کہ تم کب گھر واپس جا رہی ہو۔ ویسے بھی اب تمہیں یہاں پر آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں یاد کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ اپنے شادی شدہ بھائی کے گھر میں اتنا عرصہ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے آپس کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں اگر باہر کے لوگ دخل اندازی کرنا شروع کر دیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھابھی مجھ سے دو ٹوک لہجے میں بات کر رہی تھیں، ان کا لہجہ بہت ہی کاٹدار تھا۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں میری یہاں پر موجودگی پسند نہیں آ رہی، لیکن میں نے بھی خود سے عہد لیا ہوا تھا کہ جب تک بھابھی کا اصل چہرہ سب کے سامنے نہیں لے آتی تب تک یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بھابھی کو تو میں نے مسکرا کر کہہ دیا کہ بس 2-3 دن تک نکل رہی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر کافی دیر تک مجھے شرمندگی ہوتی رہی، میرے کان تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میں نے بھابھی کا جا کر پیچھا کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں دوبارہ سے اس بارے میں غور و فکر کرنے لگی۔ میں بیٹی اتنے سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی میرے موبائل پر کال آئی۔ میں نے دیکھا ڈرائیور کا نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دراصل ڈرائیور کو میں نے اسی کام پر لگایا ہوا تھا کہ وہ بھابھی کا پیچھا کرے اور مجھے بتائے کہ وہ کہاں پر آتی جاتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ بھابھی کسی ہوٹل میں بیٹھی مرد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تیزی سے بھابھی کی ایک تصویر کھینچو۔ میری بات سن کر وہ مایوس انداز میں کہنے لگا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ ڈرائیور کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تم گھر سے باہر موجود ہو اور تمہارے پاس موبائل نہیں ہے۔ اس نے مجھے بیچارگی سے کہا کہ یہاں پر آنے کے بعد بھابھی نے اس سے موبائل لے لیا تھا۔ مجھے بھابھی کی چالاکیوں پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی دیر تک وہاں پر ہو، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھابھی جتنے آرام سے کھانا کھا رہی ہیں اور جتنے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے یہاں پر گزار کر ہی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں ہوٹل کے مینیجر سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے کمرے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ 2-3 گھنٹے اس آدمی کے ساتھ اس کمرے میں بھی گزاریں گی۔ ڈرائیور کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اس بات کی یقین دہانی کرنے کے لیے ہوٹل کا رخ کیا۔ چونکہ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے میں ٹیکسی لے کر وہاں پر پہنچ گئی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بھی چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بھابھی واقعی ایک مرد کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہی تھی۔ اس مرد کی میری طرف پیٹھ کی وجہ سے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی، لیکن یہ ثبوت بھابھی کی گناہ کاری کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی اور ٹھوس ثبوت بھی چاہیے تھا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ بھابھی واقعی بدکرداری کے جرم میں ملوث ہیں۔ میں ذرا سی سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی اور بھابھی کو دیکھنے لگی۔ میں یہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ بھابھی جلدی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جائیں اور پھر میں وہاں پر بھائی کو بلا لوں یا پھر پولیس کو بلا کر سارا کھیل ہی ختم کر دوں۔ مجھے ساری بات کے بارے میں بھائی نے سمجھا دیا تھا کہ اگر اس طرح کا موقع آ جائے تو کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، لیکن بھابھی وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک ہی بھابھی نے اس لڑکے کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار سے کچھ سمجھانے لگی۔ بھابھی کا یہ چہرہ مجھے بہت ہی زہر لگ رہا تھا۔ وہ کھلے عام بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بھابھی کی تصویر کھینچی اور بھائی کو بھیج دی۔ دوسری طرف سے بھائی کا جلدی سے میسج آ گیا کہ اب تم دیکھو کہ یہ کہاں پر جاتی ہے اور جیسا میں نے تمہیں سمجھایا تھا بالکل ویسا ہی کرنا۔ تقریباً مزید 15 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اچانک ہی بھابھی وہاں سے اٹھیں۔ میں بھی وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی ایک لڑکا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ وہ کوئی عربی ہی لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو یا اس سے پہلے کہیں ملی ہوں۔ میں آپ کو ایک لمبے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا اور آپ مجھے آج ملی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے بعد میں آپ کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ پاکستان چلی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد مجھے آپ کے بارے میں دوبارہ کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ لڑکا بہت جوش سے مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا، جبکہ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ ہے کون، اور اگر اس نے مجھے دیکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے بولا کہ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لڑکے کی بات سن کر میرے ذہن میں تیزی سے بھابھی کا خیال آ گیا اور مجھے یاد آیا کہ میں یہاں پر کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بھابھی کا پول کھولنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے تیزی سے معذرت کی اور اسے کہا کہ فی الحال میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آئی ہوں، فی الحال میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے دوبارہ سے میرا نام پکارا۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے لگ رہا تھا۔ اسے نہ صرف میرا نام معلوم تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں جانتا تھا۔ اس نے ایک کارڈ میرے حوالے کیا اور مجھے کہنے لگا، آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی نمبر دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، لیکن میرا یہ کارڈ رکھ لیں اور صرف ایک بار مجھے کال کر کے دیکھ لیجئے گا۔
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور اس ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ میں نے تیزی سے اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ ٹیبل خالی تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس لڑکے کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ میں سچ کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آ پایا تھا۔ میں تیزی سے ہوٹل کے مینیجر کے پاس گئی اور اسے بھابھی کے نام سے کمرے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ معاف کیجیے گا، ہم آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس عورت نے یہاں پر بکنگ کروائی ہے یا نہیں، اس کے علاوہ میں کوئی اور تفصیل نہیں مانگ رہی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے معذرت کی اور کہا دراصل یہاں پر جتنے بھی کپل آتے ہیں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے یہاں پر بکنگ کروائی ہے۔ آپ مہربانی کر کے ہمارے کام کو مشکل نہ بنائیں۔ ہم آپ کی اس سلسلے میں مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سے بحث کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ مینیجر کی بات سن کر دل میں تو آیا کہ اس کا سر پھاڑ دوں، لیکن میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہیں باہر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب بھابھی باہر نکلیں گی اور کب میں اس بات کی تصدیق کروں گی۔ لیکن مزید 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی جب بھابھی باہر نہ آئیں تو میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس چلی آئی۔ میرا سر بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ بھابھی ہر بار ہی میرے ہاتھوں سے بچ نکلتی تھی۔ اگلے دن صبح بھابھی دوبارہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس دوران بھی وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کان ان کی باتوں پر ہی لگائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے ایک ہوٹل کا نام لیا اور اسے کہنے لگی، ہاں مجھے یاد ہے کہ مجھے ابھی یہاں پر ہی آنا ہے، تم فکر مت کرو، میں نے ایک کمرہ بک کروا دیا ہے۔ میری مینیجر سے بھی بات ہو گئی ہے، نہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی۔ تمہیں میں بس ایڈریس بھیج رہی ہوں، تم جلدی سے وہاں پر پہنچ جاؤ، پھر وہاں پر آ کر میں تمہیں ساری چیزیں سمجھا دوں گی اور جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ بھی میں تمہیں دے دوں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی مسکرانے لگی۔ آج تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس کسی طرح سے بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ بھابھی کے باہر نکلنے کے ساتھ ہی میں بھی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس ہوٹل میں کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ اس ہوٹل کی دوسرے ہوٹل کی طرح کوئی بھی پرائیویسی نہیں تھی۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے جب بھابھی کے نام سے کمرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، جی ایسا ہی ہے، اور اس نے مجھے کمرے کا نمبر بھی بتا دیا۔ اس کمرے کے سامنے جا کر میں نے اپنے بھائی کو کال کی۔ میری بات سن کر بھائی نے مجھے کہا کہ تم جلدی سے وہاں سے نکلو، اب میں وہاں پر پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی انہیں بہت سے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بھابھی زنا کے جرم میں ملوث ہیں۔ بھائی کی آواز سن کر میں نے انہیں کہا کہ میں بھی یہاں پر رکنا چاہتی ہوں اور یہ سب کچھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا کی نظروں میں آؤ، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم گھر جاؤ اور بچوں کو دیکھو۔ بھائی کی بات سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپس چلی گئی اور بچوں کو دیکھنے لگی، لیکن اس دوران میرا دھیان بھائی کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھائی کی کال موصول ہوئی اور انہوں نے مجھے جو خبر سنائی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دراصل بھائی نے سارے ثبوت حکومت کے حوالے کر دیے تھے اور حکومت نے بھابھی کو سرے عام مارنے کا حکم دیا تھا اور یہ عمل کل ہی کیا جانا تھا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ تم بھی وہاں پر آ جانا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا انجام سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس کی سزا تو اسی صورت میں ہی اسے ملنی چاہیے۔ بھائی کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ بھائی کو کہوں کہ بھابھی کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن بھائی میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اگلے دن صبح کے وقت ہی میں گھر سے نکل آئی اور جس جگہ بھابھی کو لایا جانا تھا میں اس جگہ پر چلی گئی۔ وہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے لوگ جمع تھے جبکہ بھابھی سامنے ایک کھمبے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ان کی حالت بہت ہی عجیب و غریب تھی، رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی ایک نفسیاتی مریض ہے، یہ اپنے پاس سے باتیں بناتا رہتا ہے، اسے ساری حقیقت کے بارے میں پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ مجھ پر شک کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی بھابھی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے آنکھیں بند کر لیں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ان کی تلاوت سن کر میرا دل ایک عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے بھابھی کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہو رہی ہو، کیونکہ ان کی آواز میں بہت درد تھا اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حکومت پتھر مارنے کا حکم سنا دیتی، اچانک ہی ایک آدمی آگے بڑھا اور بھابھی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یوں سرے عام ایک شخص کو بھابھی کی طرف بڑھتا دیکھ کر پولیس تیزی سے آگے بڑھی، لیکن اس شخص نے پہلے ہی کاغذات پولیس کے حوالے کیے اور کہنے لگا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہوں اور میرے ساتھ اس نے کسی قسم کی بھی کوئی زناکاری نہیں کی۔
ان ثبوتوں میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں اس کے گلے لگا ہوا ہوں، یا پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یا پھر میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں موجود ہوں، تو بھائی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سارے لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے میرے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہ شخص تو ہے ہی ایک نفسیاتی مریض، اس نے تو پہلے ہی دن سے میری بہن کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، لیکن میری بہن اس سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے میری بہن کبھی بھی اس کے خلاف نہیں گئی، لیکن آج اس نے یہ سب کچھ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میرا بھائی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پولیس اسے اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئی اور پھر جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو واقعی پتہ چلا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا اور ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے کہانیاں بناتا تھا اور پھر ان کو حقیقت کا رنگ دے دیتا تھا۔ مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی، وہ واقعی ایسی باتیں تھیں جن پر یقین کرنا ناممکن ہو جاتا، لیکن میں اپنے بھائی پر یقین کرتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ جو بھی کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بھائی ہسپتال میں چلا گیا جہاں اس کا علاج ہونے لگا، لیکن میری بھابھی نے ابھی تک میرے بھائی کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بھائی سے اسی طرح سے محبت کرتی تھی۔ اس دوران جو شخص مجھے ہوٹل میں ملا تھا وہ دوبارہ سے میرے سامنے آ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ بھابھی کا ہی کزن تھا۔ اس نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا اور مجھ سے شادی کے لیے کہا۔ اپنے خاندان والوں کو بتا کر تھوڑے ہی عرصے بعد میں نے اس شخص سے شادی کر لی۔ تقریباً 1 سال کے علاج کے بعد میرا بھائی بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ بھابھی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔